نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے قادیانیوں کے ساتھ کاروباری معاملات کرنا کیسا ہے، کیونکہ آج کل مارکیٹ میں قادیانی کمپنی کی مصنوعات فروخت کی جاتی ہیں۔ کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ انعامی رقم کے ذریعے عمرے کے اوپر بھی بھیجا جاتا ہے۔ قادیانیوں سے کاروباری معاملات کیا رکھے جا سکتے ہیں اور ان سے فراہم کردہ رقم سے کسی مسلمان کو عمرہ کرایا جا سکتا ہے؟ یاد رکھیے، قادیانی کائنات کے بدترین قوم ہے، اور قادیانی شرعی اور آئینی طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا امت مسلمہ کا متفقہ، قطعی، حتمی اور لازمی عقیدہ ہے، ایمان کی اساس ہے۔ قادیانی اس عقیدے سے منحرف ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروباری لین دین کرنا حرام ہے۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وقار الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں، حکومت اسلامی میں کافر اور مرتد کے احکام میں فرق ہے۔ کافر سے معاملات جائز ہیں جبکہ مرتد سے معاملات جائز نہیں ہیں، اور مرتد کسی مال کا مالک ہی نہیں رہتا۔ اس اصول کی روشنی میں جو شخص پہلے مسلمان تھا پھر اس نے قادیانی مذہب اختیار کر لیا تو وہ مرتد ہے۔ اس سے کسی قسم کا معاملہ رکھنا اور کاروباری لین دین کرنا بالکل ناجائز ہے۔ لیکن جو پیدائش کے بعد قادیانی عقیدے پر پلا بڑھا وہ کافر ہے، کیونکہ مرتد کی اولاد کافر ہوتی ہے، اور کافر کے ساتھ کاروبار اور لین دین جائز ہے۔ ہمارے ملک میں کافی ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں موجود ہیں کاروبار کے حوالے سے، جن کے مالکان کافر ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسلمان کاروبار کرتے ہیں، ان کے اداروں میں ملازمت کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلم کے ساتھ لین دین فرمایا، غیر مسلم، مرتد کے ساتھ نہیں۔ قادیانی مرتد ہیں، بے ایمان ہیں، کافروں کے ساتھ میرے نبی نے لین دین فرمایا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرتے، ڈکلیئر کرتے ہیں ہم کافر ہیں۔ یہ بے ایمان اپنے آپ کو واضح بھی نہیں کرتے اور اوپر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ لیکن میرے نبی نے کافروں کے ساتھ لین دین فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق موجود ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں، ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشترى طعاما من یہودی الی اجل ورہنہ درعا من حدید۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہودی سے ایک مدت کے لیے غلہ خریدا، اس کے پاس اپنے لوہے کی زرہ رہن رکھ لی۔ قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کو معاملات رکھنے میں تردد اور تحفظات اس لیے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں۔ اسی بنا پر وہ دستور پاکستان کے بھی منکر ہیں، کیونکہ دستور پاکستان کی متفقہ طور پر منظور کی گئی 7ویں آئینی ترمیم کی روح سے قادیانی کافر ہیں۔ جس دن یہ لوگ دستور پاکستان کو لفظاً اور معناً تسلیم کر لیں گے اور اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لیں گے، پھر ان کے ساتھ کاروباری معاملات میں مسلمانوں کو کوئی تحفظ نہیں رہے گا، وگرنہ قادیانیوں کے ساتھ کاروبار کرنا، لین دین کرنا اور اس رقم سے عمرہ کروانا بالکل حرام ہے۔
دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔